سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کی بلحاظ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات ایسی ہے، وہاں سے جو کچھ بھی مانگتے جاؤ کبھی حضور نے نہ نہیں کہا، نہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں وعدہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. وعدہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. لاجواب قسم کا وسیلہ پیش کیا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں سفارش پیش کر رہے ہیں آپ کے بیٹے کی جو کہ ہمارا غوث ہے. آپ کا بیٹا ہے ہمارا غوث ہے، یعنی عبد القادر جیلانی. وہ ہمارے غوث ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کی زیادہ سنی جاتی ہے، اور بیٹے سب کی نہیں سنی جاتی. جو لاڈلا ہوتا ہے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا تو وہ لاڈلا بیٹا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ جل شانہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قیامت والے دن کس بندے کو عزت دی جائے گی اور وہ حالت کیسی ہوگی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے.
بہت سارے مقامات پر کہ قیامت والا دن نجات کس کو ملے گی اور وہ قیامت والا دن ہوگا کیسا۔ دو باتیں آج ہم نے بھی دو ہی باتیں سیکھنی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کس کا ہوگا اور قیامت والا دن ہوگا کیسا۔ سورہ طٰہٰ اور 16واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 107، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ یہ 5 سے 6 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ قیامت والا دن اللہ کی بارگاہ میں مقام کس کا ہوگا اور قیامت والا دن کیسا ہوگا۔ مقام کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ قیامت والا دن ہے کیسا۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں سمجھا دے کہ اس نے وہ دن کیسا بنایا جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ فرمایا یومئذ یتبعون الداعی، قیامت والے دن ایک داعی پکارنے والا پکارے گا اور اس کی پکار پر ساری دنیا اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر چلنا شروع کر دے گی۔ یتبعون اتباع کریں گے، الداعی پکارنے والے کی، وہ پکارنے والا آواز دے گا اور اپنی آواز سے کہے گا اپنی قبروں سے نکلو، ہلمو چلو لِأَرْضِ الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ آج قیامت کا دن ہے، اٹھو اپنی قبروں سے۔ تو دنیا اپنی قبروں سے نکلے گی کیسے؟ سورہ زلزال قرآن کی یہاں ہے کہ اتباع کی جائے گی بلانے والے کی، اور اس کی تفصیل اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ زلزال 30واں پارہ، فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاقا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاقا لیروا اعمالهم، بلانے والا جب بلائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یصدر الناس اشتاقا لیروا، اشتاقا کا معنی ہوتا ہے مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف ٹولیاں، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر گروہوں کی شکل میں ہو جائیں گے، اور ہر گروہ میدان حشر کی طرف جائے گا، اور میدان حشر لگے گا ملک شام میں۔ کہاں لگے گا؟ ملک شام میں۔ لوگوں نے نبی پاک سے پوچھا، حضور بتائیے پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو اونچے نیچے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ اس کے بارے میں بھی کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، بالکل ریزہ ریزہ، جیسے ریت ہوتی ہے، ریت جس کے اندر پانی ملا ہوا ہوگا، بہنے والی ریت، ایک ایک ذرہ الگ ہو جائے گا، نہ کوئی ٹیڑھا رہے گا نہ کوئی اونچا رہے گا، سارے پہاڑ اڑ کر روئی کی طرح زمین کے ساتھ آ کر برابر ہو جائے گا، ہر چیز باقی ہو جائے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اللہ فرماتا ہے تم زمین کو دیکھو گے بالکل ظاہر، بارزۃً بالکل ظاہر، ایک کونے سے کھڑے ہو کر تم زمین کا آخری کونا بھی دیکھ سکتے ہو، اتنی ظاہر ہو جائے گی۔
اور فرمایا کہ ایک بلانے والا بلائے گا. اس بلانے والے سے مراد ہے حضرت اسرافیل. کون سا فرشتہ؟ بلند آواز سے بولیے. اسرافیل. اور یہ کھڑے کہاں ہوں گے؟ بیت المقدس کے قریب ایک پتھر ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ معراج پر گئے تھے. اس پتھر پر اسرافیل کھڑے ہوں گے اور وہاں کھڑے ہو کر کہیں گے آ جاؤ آج اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. جب یہ آواز دیں گے ان کی آواز پر دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی. ان کی آواز پر دنیا قبروں سے اٹھے گی. اور اللہ فرماتا ہے یسطر الناس اشتاتاً. دنیا اٹھے گی مختلف گروہوں کی شکل میں. تو ایک منظر پیش کر دیتا ہوں. لا عوج لہ. کوئی بندہ بھی آواز کا انکار نہیں کرے گا. کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا. سارے ہی چلیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ. آواز پستہ ہو جائے گی. کسی کی آواز نہیں نکلے گی. یہاں چند بندے جا رہے ہوں تو ان کے قدموں کی آواز آتی ہے, گفتگو کی آواز آتی ہے. کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. آوازیں بلند ہوتی ہیں. کسی کو چپ کرنا اوکھا ہو جاتا ہے. لیکن قیامت والا دن ذرا سوچو, پاکستان سے بھی, انڈیا سے بھی, پوری دنیا سے, ساری دنیا اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اکٹھی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کسی کی آواز نہیں آئے گی. اتنا ہولناک وہ منظر ہوگا, اتنی کیفیت ہوگی, اتنا رب کا جلال ہوگا, کسی کی آواز نہیں نکلے گی. اگر آواز آئے گی بھی تو کیسی؟ فرمایا فلا تسمعوا الا ہمسا. تھوڑی سی آہٹ تم سنو گے, تھوڑی سی آہٹ. کیسی آہٹ؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کے اندر مثال دی ہے. کہا کہ جیسے اونٹ چلتا ہے نا, اونٹ, اور اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے زمین پہ لگتا ہے اور پاؤں سارا وہ ماس ہی ہوتا ہے, جلدی ماس, اس کے نیچے کھر نہیں ہوتا. اونٹ کے پاؤں کے نیچے کھر نہیں ہوتا. کھر اگر لگے پتھر پر آواز آتی ہے, زمین پر لگے آواز آتی ہے. لیکن اونٹ کا پاؤں زمین پر جیسے بھی لگ جائے آواز نہیں آتی. اگر آئے گی تو تھوڑی سی ہلکی سی آواز آتی ہے. تو جس طرح اونٹ کے چلنے کی تھوڑی سی آواز آئے گی, اس طرح انسانوں کے چلنے کی تھوڑی سی آواز آئے گی. اور اس کیفیت کے اندر میدان حشر کے اندر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے مختلف گروہوں کی شکل میں. اب یہاں سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے, مختلف گروہ جب بنیں گے تو داتا صاحب کہاں سے اٹھیں گے؟ لاہور سے. اور پورے لاہور کی دنیا جو داتا صاحب کو جانتی ہے, مانتی ہے, ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, سب وہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گروہ کی شکل کے اندر میدان حشر میں آئیں گے. میرے احمد رضا انڈیا سے اٹھیں گے, جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کے پیچھے ہوں گے. اور اسی انڈیا کی سرزمین سے شیخ احمد سرہندی, شہنشاہ نقشبندیوں کے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھیں گے. اور ایک طرف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اور بغداد سے سارے پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا, جن کا یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. آپ کا عرس مبارک, جس کو ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف, بڑی 11ویں شریف. تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے اٹھ کر میدان حشر میں آئے گے. لیکن یاد رہو کہ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جتنے مجرم ہیں ہم ان کو چلائیں گے زرقا, آنکھیں بھی کالی, ان کے چہرے بھی کالے. لیکن ایمان والا جب اپنی قبر سے نکلے گا اس کا کفن بھی سلامت ہوگا, چہرے بھی نورانی ہوگے. جب عام سا آدمی اپنی قبر سے نکلے, چہرہ بھی نورانی ہو, کفن بھی سلامت ہو, چہرہ بھی چمک رہا ہو,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے کو ایویں نہیں چھوڑا. سنیے میرے آقا کی مبارک زبان سے. آقا فرماتے ہیں اونٹنیاں لینے کے لیے آئیں گی، اور اونٹنیاں کیسی ہوں گی؟ جن کی مہار لگام سرخ یاقوت کی ہوگی، لگام سرخ یاقوت کی، اور کاٹھی اوپر بیٹھنے والی سبز زمرد کی ہوگی، سبز زمرد کی، جس کے اوپر بیٹھ کر ایمان والے میدان حشر میں جائیں گے. اور پھر لاجواب قسم کا انداز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک سواری پر 10 بندے سوار ہوں گے. کتنے بندے؟ 10. اونٹنی کے اوپر 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن قیامت والے دن جو آئے گی نا، اس کے اوپر میرے آقا نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے. 10 بندے سوار ہوں گے، اور ایمان والوں کی شان نرالی ہوگی. نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف، بلکہ 11ویں پارے میں 11ویں کی نسبت سے سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی غم کے، بالکل آسانی والی کیفیت کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ میدان حشر میں جائیں گے. کیونکہ اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کا دل دنیا پسند نہیں کرتا، آخرت پسند کرتا ہے. کسی کا حق مارنا پسند نہیں کرتا، بلکہ حق دلوانا پسند کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا جانتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل دیکھیں. بیت اللہ شریف کے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا تھا، اور غلاف کعبہ پکڑ کر بھلا کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ قیامت والے دن مجھے نبینہ اٹھانا، نبینہ مجھے نظر نہ آئے، نبینہ کر دینا. کسی کہنے والے نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کیفیت ہے؟ یہاں دنیا بڑی اچھی اچھی دعائیں مانگتی ہے، آپ نے کیا مانگ لیا؟ تو نصیحت کا جملہ ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں آؤں گا قیامت والے دن تو میرے عیب اگر اللہ نے ساری دنیا کے سامنے کھول دیے تو میں کیسے دیکھوں گا؟ کیسے دیکھوں گا؟ دیکھا نہیں جائے گا. اس لیے دعا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن نبینہ اٹھایا جائے. اتنی عاجزی اور عمل کتنا ہے، خالی عمل کے نہیں ہے، تیاری کے ساتھ ہے. تیاری کیسی ہے؟ کبھی گناہ نہیں کیا، بچپن سے لے کر آخری مبارک عمر تک 92 ایئرس، 92 سال آپ کی عمر مبارک ہے. کتنی عمر مبارک ہے؟ 92 سال زندگی میں گزارے، کبھی گناہ نہیں کیا. ایسا اللہ کا ولی. بلکہ گناہ کیا کرنا ہے؟ نماز عشاء کے بعد 15 سال تک یہ کیفیت تھی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے اور پورا قرآن ختم کر دیتے. ایسا عمل ہے ہمارا؟ اگر نہیں تو بنایا جائے. قرآن رات کو بھی پڑھا جائے، دل کو بھی پڑھا جائے، محبت کی جائے. اگر دنیا میں قرآن سے پیار کرو گے تو قبر میں بھی تمہارا یہی ساتھی ہوگا، قیامت والا دن بھی یہی ساتھی ہوگا. اور عبد القادر جیلانی کوئی ایسے نہیں تھے، پکے حافظ قرآن بھی تھے. اور ایسا حافظ قرآن نہیں دیکھا ہوگا کہ جو رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھے، اور ایک دن نہیں، پورے 15 سال. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. پتہ یہ چلتا ہے غفلت کی نیند کبھی نہیں سوئے. اگر آنکھ لگتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی جیسے بندہ پالکی مار کر بیٹھتا ہے، چوکڑی مار کر. اگر اس طرح بیٹھ کر سو جائے تو جتنی دیر تک بھی سویا رہے کبھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. علماء نے تعلیم نکالی کہ ہو سکتا ہے اس کیفیت میں
تھوڑا بہت آرام کر لیتے ہوں اور 40 سال تک یہ مجاہدہ، عمل کا ٹیسٹ بدلا۔ ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ کھانے کا ٹیسٹ بدلتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی روح کا ٹیسٹ نہیں بدلا۔ روح کا ٹیسٹ بدلیے فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ۔ اور عید والا دن تھا، عید والا دن دنیا نے سونے سونے کپڑے پہنے اور بڑی خوشی۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام حالات کے اندر عالی شان جبہ پہنتے تھے، عام حالات کے اندر، لیکن عید والے دن آپ نے کوئی عالی شان جبہ نہیں پہنا۔ کسی نے کہا حضرت صاحب آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن، تو میرے غوث پاک کا جملہ غور کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہوگی جس دن یہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا، جس دن یہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اور کیا عبد القادر جیلانی کا ایمان سلامت نہیں گیا؟ کیسے سلامت نہیں گیا؟ ایک مرید نے ارادہ کیا کہ میں غوث پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گا، اس کے علاوہ بیعت نہیں کروں گا۔ اپنے گھر سے چلا، پوچھتا پوچھاتا بغداد میں پہنچا اور آ کر کہتا ہے عبد القادر جیلانی کا گھر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ اب ان کا گھر نہیں ہے، اب ان کا مزار ہے۔ دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے۔ وہ آیا اور آپ کے مزار کے قریب بیٹھ گیا، کہتا جی میں تو گھر سے وعدہ کر کے آیا ہوں، نیت کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کروں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اپنا ہاتھ باہر نکالیے تو قبر کے باہر بیٹھ کر اس بندے نے عرض کی، میرے غوث پاک نے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ جن کا جسم اتنا لاجواب ہو، قبر کے بعد کے معاملات، تو پھر یقین مانے موت کے وقت بھی آواز آئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ موت کے وقت آواز آتی ہے ایمان والوں کی، موت کے وقت، اے نفس مطمئنہ والو آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ یہ غیب سے آواز آتی ہے، قرآن کے لفظ ہیں یہ، راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی۔ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بھی جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو، جان نکلے، ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ پھر یہ اگر کیفیت بنانی ہے تو 5 نمازیں پوری کرنی پڑے گی، 5 نمازیں پوری، نوافل پورے، تسبیحات پوری، صدقہ خیرات پورا، کسی کا حق نہ دبایا ہو، غیبت نہ کی ہو، سود نہ کھایا ہو، رشوت نہ لی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ پوری پوری رات میچ دیکھا ہو، صبح نماز فجر بھی جائے، اور میچ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہو، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہ ہو، وہاں ٹائم نکالنے کے لیے اہتمام کیا جائے، اور قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اس طرح کر کے تو پھر رب کی بارگاہ میں رضامندی نہیں ملتی۔ رب کی رضا تو یوں ہی ملتی ہے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عید اس وقت مناؤں گا جب میرا ایمان دنیا سے سلامت جائے گا۔ اور یہ تو وہ ہے، آخری جملہ کہتا ہوں، فرماتے ہیں قیامت والے دن اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ اتنا پیار ہے اپنے رب سے، اور اللہ کو اتنا پیار ہے اپنے اس بندے سے، اسی لیے اپنے غوث پاک سے اپنا ناطہ جوڑیے، ان کی سیرت پڑھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کی غلامی کے اندر ہی